بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ حضرات ناظرین کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ تراویح پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جائے تو ان کے لیے ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب کبھی کسی مومن مرد کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر اس مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اس معاملے میں اس کا اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح کسی مومنہ عورت کے لیے اگر اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر اس مومنہ خاتون کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام اختیارات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اللہ کے حکم کی اطاعت گزاری کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے اللہ کے حکم کو مان لے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، حقیقت یہ ہے کہ بہت واضح گمراہی میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، یہ کامیابی، فلاح و نجاح کی علامت ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اس آیت کا سادہ سا عام فہم ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ۔ یہ آئے تو تھے غلام بن کر، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے سرپرستوں کے سامنے ان کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ یہ مکی زندگی کا واقعہ تھا۔ مختلف مقامات میں لے جا کے، بڑی بڑی انجمنوں میں لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کرایا کہ یہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، میرے غلام نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے تناظر میں لوگ پھر زید بن حارثہ کہنے کے بجائے ان کو زید بن محمد کہتے رہے، اور اس پہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرا ہے اس حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے سے ہیں یہ زید بن حارثہ آپ کے پاس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نازل ہوا، ادعوہم لیابائہم ہوا اقسط عند اللہ، جس کے باپ کا جو نام ہے اس کو اسی کے باپ کے نام کے ساتھ میں پکارو۔ اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ انصاف والی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ لا علمی میں کہتے رہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر ان کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ یہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی ذات بہن ہے، ان کا نام ہے زینب بنت جحش۔ ازواج مطہرات میں آپ نے یہ نام ضرور سنا ہوگا، زینب بنت جحش۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ یہ کیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ میں کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے خاندان کی چشم و چراغ، اپنی پھوپھی ذات بہن
زینب بنت جہش کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ میں کر دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام زینب بنت جہش کے پاس بھجوایا، انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ میں خاندان قریش کی چشم و چراغ خاتون ہوں، اور ایک ایسا شخص جس کی گردن میں ایک طویل زمانے تک غلامی کا پٹا پڑا رہا ہو، میں اس کے ساتھ میں نکاح کروں، میں اس کی زوجیت میں جاؤں، یہ میرے وقار کے خلاف ہے۔ زینب بنت جہش کے ایک بھائی تھے عبداللہ ابن جہش، ان تک یہ بات پہنچی، انہوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ ذہن میں بات نہیں آئی کہ یہ نکاح کا پیغام بھیجنے والے کوئی اور نہیں، وہ ہیں جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ بہرحال ان دونوں کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی مومن مرد کے لیے، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی کہ جب اللہ اس کے رسول کا ان کے لیے کوئی فیصلہ آ جائے کہ ان کے پاس کوئی اختیار باقی بچے، کوئی اختیار نہیں۔ اگر مومن بن کے رہنا ہے، اگر مومنہ بن کے رہنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی ہوگا۔ اس آیت کے نزول کے بعد زینب بنت جہش بھی تیار ہو گئیں، ان کے بھائی عبداللہ بن جہش بھی تیار ہو گئے۔ آخر کار زینب بنت جہش کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ میں ہو گیا۔ لیکن یہ ازدواجی زندگی میں کچھ تلخی آنی شروع ہوئی۔ زید بن حارثہ نے اپنے سرپرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور یہ فرمایا کہ طلاق دینے کا ارادہ مت کرنا، جس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ۔ وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے جب شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا اور خود میرے محبوب آپ نے اس پر انعام کیا، مراد اس سے زید بن حارثہ ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنے پاس اپنی بیوی زینب بنت جہش کو روک کر رکھو، طلاق نہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تربیت میں رہے ہیں زید بن حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کو منظور یہ تھا کہ زمانے جاہلیت سے لوگ ایک رسم سے متاثر ہیں، اور اہل ایمان بھی اس سے چونکہ عملی طور پہ واقف نہیں، علمی طور پہ واقف نہیں، تو کیوں نہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایک طویل زمانے سے اس سماج میں، معاشرے میں جو ایک بری رسم چلی آ رہی تھی، اس کا خاتمہ اللہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کر دیں۔ بری رسم ان میں یہ چلی آ رہی تھی کہ جس طرح اپنے حقیقی بیٹے کی مطلقہ بیوی سے اس لڑکے کا باپ نکاح نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی ان کے یہاں اگر طلاق دے دے تو اس کا باپ جس نے اپنے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، تو وہ اس کی مطلقہ بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی حقیقی بیٹے میں اور منہ بولے بیٹے میں اس کی مطلقہ بیوی کے سلسلے میں ان کی حق کوئی امتیاز، کوئی فرق نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت سے عرب لوگ اس رسم سے متاثر تھے، یعنی جس طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دے تو اس کا جو حقیقی باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص کہ جو کسی کے ماتحتی میں ہو، کسی کا منہ بولا بیٹا ہو، حقیقی باپ کے ماتحت نہیں بلکہ منہ بولے باپ کے ماتحت ہے، وہ منہ بولا بیٹا ان کا ہے، اگر یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا تھا جس نے اس لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان میں کوئی خونی رشتہ تو ہے نہیں، صرف منہ سے بول دیا کہ تم میرے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے ہو، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، کوئی رشتے نہیں ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افہام و تفہیم کے باوجود وہ وقت آ ہی گیا
کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی زینب بنت جہش کو طلاق دے ہی دی۔ اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ رسم ہی کیوں نہ ختم کر دی جائے جو رسم زمانے جاہلیت سے عرب میں چلتی چلی آ رہی ہے۔ اب حضرت زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی زینب بنت جہش کو اگر طلاق دے دی ہے تو زینب بنت جہش سے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے حقیقی بیٹے تو ہیں نہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، اس قبیح رسم کو مٹانے کے لیے زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن کے ان الفاظ میں موجود ہے کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنَهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے فیصلہ کر کے ان کو علیحدہ کر ہی دیا تو ہم نے آپ کا نکاح ان سے یعنی زینب بنت جہش سے کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام تھا۔ حضرت زینب بنت جہش کو اس بات پہ بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا کہ ہمارا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آسمانوں پر۔ تو حضرت زینب بنت جہش اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اس کی وجہ کیا بتائی ہے قرآن نے؟ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں کہ زینب بنت جہش کو جب ان کے شوہر نامدار زید بن حارثہ نے طلاق دے دی تو اللہ نے زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاتے ہوئے قرآن میں مذکور ہے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ ان لوگوں پر کسی طرح کی کوئی تنگی باقی نہ رہ جائے کہ جب منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کی سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے ان کو طلاق دے دیں تو ان کے جو بھی سرپرست ہیں ان کے لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیں۔ اس میں جو ایمان والے کچھ اندر سے کڑھن محسوس کرتے تھے، تنگی محسوس کرتے تھے، حرج محسوس کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ اپنے نبی کے ذریعے سے اس قباحت کو، اس بری رسم کو مٹا دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے نہ کرواتا، کسی اور کے ذریعہ کروا دیتا۔ اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارے نبی پر کوئی انگشت نمائی نہ کرے، ہمارے نبی کے اس عمل پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے کہ ہمارے نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ تو ہیں ہی نہیں۔ آپ کے جو صاحبزادگان ہوئے دنیا میں تشریف لائے، حد رجولیت کو پہنچنے سے پہلے پہلے ہی وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادگان میں سے کوئی صاحبزادے بالغ ہونے کی حد تک پہنچے ہی نہیں کہ ان کے نکاح کی کوئی نوبت آتی، وہ سب بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو قرآن نے اس بات کی وضاحت اور صراحت کر دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لہذا زید بن حارثہ کے بھی آپ باپ نہیں ہیں، زید بن حارثہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو آپ نے ان کو اپنا لیپالک بنا لیا، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو منہ بولے بیٹے کے احکام الگ ہوتے ہیں، حقیقی بیٹے کے احکام الگ۔ قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے دو باپ ہے نہیں، یہ طے ہو گیا۔ لہٰذا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کر لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس طرح کی اصلاحات اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں کے ذریعہ کراتا رہتا ہے۔ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ یہ کام اور یہ اصلاح کسی اور کے ذریعہ بعد میں ہو جاتی تو قرآن نے واضح کر دیا کہ بعد میں اس اصلاح کا امکان ہی ختم تھا، کیونکہ وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں تمام رسولوں کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد جب کوئی رسول مبعوث نہیں ہوگا تو اس بری رسم کی اصلاح کرنے کے لیے کون آئے گا سامنے؟ یہ وہ خاتم النبیین کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا
کہ جو کچھ ہونا ہے دین کے عنوان سے، جتنے احکام نافذ ہونے ہیں اور دین کے عنوان سے جتنی باتوں کی تکمیل ہونی ہے، وہ سب ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے گی۔ آپ کے بعد جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد جب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، تو پھر اس طرح کی اصلاحات کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ وضاحت اور صراحت کر دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن ان کے ذمے اصلاح کرنی ضروری ہے، چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے جو کچھ احکام نافذ ہونے ہیں، جو احکام نازل ہونے ہیں، وہ سب کے سب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوں گے۔ وہ خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اصلاح اگر ممکن ہے تو بس آخری نبی کی حد تک ممکن ہے، اس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس ذات مقدس پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے، اور جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس چیز کی اصلاح کون کرے گا؟ یہ واقعہ تھا جس کے تناظر میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اسی روشنی میں آپ نے ختم نبوت کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو ضرور سمجھا ہوگا۔ قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں ہی سورہ فاطر کی آیت ہے، اللہ کا ارشاد ہے، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ 22ویں پارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 15، آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ اللہ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اور الگ الگ اسلوب میں۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایوہ الناس ہے، اس میں دنیا کے تمام انسان، نوع انسانی کے تمام افراد، ان کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی دین ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، یا ایوہ الناس کے ساتھ میں جہاں خطاب ہوتا ہے، وہاں دنیا کے تمام انسان مخاطب ہوتے ہیں۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ ہمارے اور آپ کے لحاظ سے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، حاکم ہو یا محکوم ہوں، شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، عالم ہو یا جاہل ہوں، دنیا کے تمام انسان کسی بھی سطح پر زندگی گزار رہے ہوں، قیامت تک آنے والے تمام انسان یا ایوہ الناس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ جو لوگ سلطنت کے حامل ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس بے شمار دولت ہے، لامتناہی خزانے ہیں، سونا چاندی ہے، بینک بیلنس ہے، نعمتیں بے شمار ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں۔ یہ ہم نے اور آپ نے امتیازات قائم کر رکھے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہیں اور یہ بہت غریب ہیں اور یہ مڈل کلاس کے ہیں، یہ متوسط درجے کے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی اپنی تقسیم ہے، اور اس کے پیچھے ایک مصلحت بھی ہے ہمارے اللہ کی۔ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے یہ سب کچھ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ نے کسی کو نواز دیا، نواز کر اس کو آزما لیا، اور کسی کو محروم کر دیا، اسے محروم کر کے آزما لیا۔ یہ ان کا اپنا ایک نظام ہے۔ کائنات کا نظام چلے گا اسی طرح۔ ہم اور آپ اس کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ ہمیں اور آپ کو تو کائنات استعمال کرنا ہے، ہمارے اللہ کو کائنات چلانی ہے، جو منتظم ہیں، مدبر ہیں، پوری کائنات کے خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ پورے نظام کائنات کو چلانے والے بھی تو اللہ ہیں۔ تو استعمال کرنے والوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، کائنات کے چلانے والے کی سوچ الگ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کے بعد اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انسانوں، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ جس کو ہم نے دنیا میں غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، وہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی
اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مکان کی چابی، کسی مکان کی رجسٹری اس کے پاس نہیں تھی. وہ دنیا میں آیا، اللہ نے اس کو نوازا. اپنا کچھ نہیں، سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے، لہذا دنیا کا ہر انسان اللہ کی بارگاہ کا فقیر ہے. یہ احساس دلایا ہے ہمارے اللہ نے ہمیں اور آپ، اور دنیا کے تمام انسانوں کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ یقین بناؤ کہ تم کچھ بھی نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. اور میرے ایمان والے بھائیوں، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ غنی ہے، حمید ہیں. تم فقیر ہو، تم مانگتے ہوئے اچھے لگو گے. ہم اور آپ اپنے اللہ سے جتنا مانگیں گے، ہم پر اور آپ پر اللہ کو اسی قدر زیادہ پیار آئے گا. مانگنا چھوڑ دیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے چیزوں کو، نعمتوں کو نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم نے سب کچھ اس کو عطا کیا، ہم نے اس کو اپنی بارگاہ کا فقیر بنایا، یہ اوروں سے مانگتا ہے، ہم سے نہیں مانگتا. اور حقیقت ہے، جس بادشاہ مطلق نے، جس خلاق عالم نے تمام نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، ہم بھول جاتے ہیں اس کو. حالانکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کیا کریں. یہ قرآن کا شکوہ بجا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہیں شکر گزار بندے. حقیقی منعم نظر نہیں آتا، اس کو بھول جاتے ہیں. انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے میں عزت محسوس کرتے ہیں، جہاں ذلت کے سوا کچھ نہیں. اور اللہ رب العالمین جو غنی حمید ہے، اس کی بارگاہ میں دستے سوال دراز نہیں کرتے. شرم محسوس ہوتی ہے؟ نہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہمیشہ لاج رکھتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب، جب کوئی شخص آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ اس کو بتا دیجئے گا کہ میں بہت قریب ہوں، زیادہ دور نہیں ہوں، بہت قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جو تمہاری شہرگ ہے میں تم سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم سے تمہاری زندگی اتنی قریب نہیں جتنا میں تم سے قریب ہوں. لہذا مانگنے والوں کو چاہیے کہ مجھ سے ہی مانگیں. میں ہر مانگنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے ہی مانگے، مجھے پر ایمان لائیں، ہدایت مل جائے گی ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو یہ یقین دلایا ہے. اس کے ذریعہ سے ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں میں یہ یقین پیدا کر ہی لینا چاہیے کہ واقعتاً ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں، اور ہمارا اللہ غنی ہے، حمید ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ ان یشاء یذہبکم، تم اپنے وجود پہ ناز کرتے ہو، اپنے وجود پہ اکڑتے ہو، اپنے وجود پہ مغرور بنے رہتے ہو. تمہارا اللہ اگر چاہے تو تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، تمہیں ختم کر دے، تمہیں تمہارے مقام سے بالکل نیست اور نابود کر دے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ختم کر دے، تمہیں یہاں سے لے جائے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور دوسری مخلوق تمہاری جگہ پہ لا کے بٹھلا دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم کو صفحہ ہستی سے مٹا کے، تمہارے وجود کا خاتمہ کر کے، تمہارے وجود کے تانے بانے بکھیر کے تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق لا کے کھڑی کر دے گا. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تم بھی تو پہلے نہیں تھے، ہم بھی پہلے نہیں تھے. ہمیں اور آپ کو اللہ نے پردے عدم سے منصے شہود پہ لا کے کھڑا کیا، ہمیں اور آپ کو وجود بخشا. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. چنانچہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر وہ چاہے تو تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ پہ دوسری مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز،
اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک امر کن کی دیری ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین شریف کے بالکل اخیر میں اللہ تعالیٰ نے عاص بن وائل کے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ عاص بن وائل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں بدترین دشمن تھا۔ یہ ہر وقت اس بات کی فکر میں لگا رہتا تھا کہ تحریک اسلامی کو بے خوبن سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک اسلامی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ عاص بن وائل ان دشمنان اسلام میں سے ایک ہے جس کے دل کے نیاں خانوں میں اسلام کے خلاف ہر وقت دشمنی کروٹیں لیتی رہتی تھی، اور وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا تھا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا جائے اور ان کے عقیدوں پہ ضرب کاری لگائی جائے۔ یہ عاص بن وائل کا خصوصی شیوا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر عاص بن وائل بطح مکہ کے قبرستان گیا اور وہاں سے کسی مردہ انسان کی ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ عقیدہ حیات بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے اوپر وہ ضرب کاری لگانا چاہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک عقیدے حیات بعد الممات کے تعلق سے شکست دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کے اپنے منصوبے ہیں۔ اور عاص بن وائل اس بوسیدہ سی ہڈی کو لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس بوسیدہ ہڈی کو اپنی چٹکی سے مسل کر اس کے اوپر پھونک ماری اور ان ذرات کو فضاؤں میں میں یحیی العظام وہی رمیم۔ آپ کہتے ہیں کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ سارے مردہ انسان، سارے مردہ لوگ، یہ سب ایک وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ایسا تصور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ عقیدہ۔ دیکھیے جو میں ہڈی لایا، عاص بن وائل کا بیان، یہ بھی کسی چلتے پھرتے انسان کی ہڈی ہے۔ کسی وقت میں یہ انسان مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا، مر گیا، زمین دوز کر دیا گیا، اس کی ہڈیاں گل گئیں، سڑ گئیں، اس کے وجود کے تانے بانے بکھر گئے۔ چلتے پھرتے انسان کی ہڈی ہے جس کے ذرات کو میں نے فضاؤں میں بکھیرا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کے ان ذرات کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ میں یحیی العظام وہی رمیم، یہ پیچیدہ سوال لے کر عاص بن وائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کی شان تو یہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی سوال آتا، اللہ کی طرف سے جب تک اس کا کوئی جواب نہیں آتا آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے، اور جب اللہ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں جواب آ جاتا، وحی کا نزول ہو جاتا، تو آپ وہی جواب وحی کے الفاظ میں لوگوں کو سنا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر یہ پیغام بھیجا، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم۔ کیا انسان اس حقیقت سے روشناس نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر یہ ہمارے سامنے کھلم کھلا جھگڑا کرنے کے لیے آ گیا؟ یہ سوال تو بات کا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اس کو خود اپنے وجود کے اوپر نگاہ دوڑانی چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ اس کو چاہیے کہ اپنے وجود پر نگاہ دوڑائے۔ یہ انسان نطفے سے پیدا ہوا اور ہم نے اس کو کس طریقے سے انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت پہلے کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور یہ ہمارے سامنے آ کر کے مثالیں بیان کر رہا ہے، بوسیدہ ہڈی کے ذرات کو فضاؤں میں بکھیر کے مثال بیان کر رہا ہے۔ اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ اہل علم کے لیے حیات بعد الممات کا عقیدہ سمجھنے کے لیے یہی جملہ بہت کافی ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ یعنی یہ سوال تو بہت بعد کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے، عورت کا رحم جو چاروں طرف سے پیک ہو چکا تھا حمل ٹھہرنے کے بعد،
عورت کے اس بند رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ ہر انسان کی تخلیق اس کی ماں کے رحم میں ہوتی ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد، نطفہ اندر پہنچنے کے بعد رحم تو چاروں طرف سے بند ہو جاتا ہے، پھر اس پیک رحم میں تین بیچ ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ یہ سوال تو بہت بات کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ اس پیک رحم میں یہ ناخون کا مٹیریل کدھر سے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ اس پیک رحم میں یہ بالوں کا مادہ کدھر سے پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے اس پیک رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کدھر سے داخل ہو گئیں، سننے والے کان کدھر سے پہنچ گئے، سوچنے سمجھنے والا دماغ کدھر سے تیار ہو گیا، دھڑکتا ہوا دل کیسے تیار ہو گیا، اس پہ ایک رحم میں یہ رگیں اور اس کے اندر خون کا دورانیہ کیسے جاری ہو گیا۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ سوال تو بہت بات کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ یہ ہے وَنَسِيَ خَلْقَ، یہ ہمارے سامنے آ کر کے مثالیں بیان کر رہا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ اگر اس کو اپنی پیدائش کا نظام یاد ہوتا تو یہ کبھی کسی بوسیدہ ہڈی کو لے کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے اس طرح کی حرکت نہ کرتا۔ اس کا سوال ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا میرے محبوب، پھر بھی آپ اس کو بہت آسان لفظوں میں سمجھا دیجئے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ میرے محبوب آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ان تمام بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ وہی اللہ ان کو زندہ کرے گا کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ پہلی بار جو ان کو وجود جس ذات نے بخشا ہے، وہی ذات، وہی اللہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ جو اللہ ان کو پیدا کر چکا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان کو دوبارہ پیدا کر دے؟ جب پہلی بار ان کی پیدائش ہوئی تھی کیا وہ عجوبہ نہیں تھا؟ کیا وہ اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے نہیں ہے؟ پہلی بار کی تخلیق تمہارے حساب سے بہت مشکل ہے، صرف اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ جو اللہ تمہیں پہلی بار پیدا کر چکا ہے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پیغام دیا ہے کہ ہم اور آپ عقید آخرت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں اور یہ مانیں کہ ہمارا اللہ ہمیں اور آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں ضرور حاضر کرے گا، اور اس میدان محشر میں ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی کارکردگی کا حساب دینا ہوگا۔ ہمیں اللہ نے تھوڑا سا موقع دیا ہے اس دنیا میں، تھوڑی مہلت دی ہے اس دنیا میں، کچھ کام کر لو، جنت یہیں سے بنے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت کا طلبگار ہوں، مجھے جنت مل جائے، تو اس کو جنت اسی دنیا میں خریدنی ہے، اس کے عوض کچھ دینا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، وہ جنت آپ اسی دنیا میں خرید سکتے ہیں۔ آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد پھر جنت کے ملنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر جنت چاہیے تو اس تھوڑی سی مہلت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے اسی میں محنت کریں، جنت کو پانے والے کام کریں۔ قرآن نے ان اعمال کی وضاحت کی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ بہت واضح طور پہ قرآن نے بیان کیے ہیں، صفات بیان کی ہیں، کن صفات کے حاملین کو اللہ اپنے جنت والے مہمان خانے میں رکھے گا۔ اور اگر ہم نے وہ کوشش نہ کی، اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، وہ اسی لیے عطا کیا ہے کہ ایمان والے بندے جنت کے حقدار بن جائیں۔ جنت روزانہ ہمارے اور آپ کے لیے آج کل سجائی جا رہی ہے۔ وہ 5 خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی تو ہے کہ ماہ رمضان میں جنت روزانہ جنتیوں کے لیے سجائی جاتی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سجائی جا رہی ہے اگر ہم اور آپ چاہیں تو۔ اس لیے حیات بعد الممات کا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا کہ مرنے کے بعد ہاں دوبارہ یقیناً ہمیں زندہ ہونا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہم اس دنیا میں تیاری کریں گے۔ اور اگر حیات بعد الممات کے عقیدے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے پہ پردہ پڑ گیا اور ہم اس سے غافل ہو گئے، پھر یہ دنیا کی جو شان و شوکت ہے ہم اس کے حاصل کرنے میں خود کو مصروف کر لیں گے، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں ہم اس کے پیچھے پڑ کر رہ جائیں گے، یہ دنیا کی چند روزہ نعمتیں ان کو حاصل کرنے میں اپنی قیمتی زندگی ہم ضائع کر دیں گے، اور یہاں تک کہ بلاوا آ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا زندگی کہاں ہم نے ضائع کی، زندگی کہاں گزار دی۔ بلاوا آتے ہی فوراً جانا ہوگا، ہر ایک کو جانا ہوگا۔ بلاوا آ جانے کے بعد مہلت نہیں ملے گی، اللہ نے ہر ایک کے لیے وقت متعین کر رکھا ہے۔ وقت متعینہ پہ بلاوا آئے گا اور دنیا کے ہر انسان کو جانا پڑے گا،
سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب کچھ یوں ہی چھوٹ جائے گا، یہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے نامور آئے، بڑے بڑے تاجور آئے، لیکن سب کا حشر آپ کو معلوم ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن یہ سارا ڈھیلا یہاں چھوڑ کے جانا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی یہاں سے۔ ہاں وہ اعمال صالحہ، وہ ایمانی قوت جو ہم نے اور آپ نے دنیا میں بنائی، وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں جائے گی اور یقیناً جائے گی۔ اس لیے حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدہ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں پختہ رکھیں، اس بات کا یقین رہے کہ ایک دن ضرور مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن پھر زندہ کیا جائے گا ہمیں اور آپ کو، زندہ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ قرآن مقدس کے 23ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ صافات، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ نہایت بلیغ انداز میں موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قرآن میں بھی مذکور ہے اور احادیث میں صراحت کے ساتھ میں مذکور ہے، آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم نے توبہ اور استغفار کر کے ایمان قبول نہیں کیا تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اس اعلان کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ جلدی کی، قوم کا ارادہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے گی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کو ذرا جلدی چھوڑ دیا۔ اب اس قوم کا چونکہ ارادہ تھا ایمان لانے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا۔ پھر آگے وہ واقعہ پیش آیا، پورا واقعہ سنانے کا موقع نہیں ہے، اس واقعے کا ایک جز قرآن کی اس آیت کے حوالے سے مجھے پیش کرنا ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پہ سوار ہیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ قرآن میں آپ کا نام آیا اور آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا، ایک الزام لگا اور اس کے بعد آپ کا نام قرآن میں آیا اور آپ کو ڈال دیا گیا سمندر کے اندر۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا حکم الہی سے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اپنے نبیوں اور رسولوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا، کشتی سے اٹھا کے، کشتی سے نکال کے، اور اللہ کا حکم ہے بڑی مچھلی کو کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں لے کے اپنے پیٹ میں محفوظ رکھے۔ مچھلی اللہ کے حکم کے تابع تھی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے شکم میں لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں موجود ہیں۔ اس وقت کا منظرنامہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، بہت اہم آیت، کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہے ہوتے، اور آپ نے جن الفاظ میں تسبیح بیان کی ہے مچھلی کے پیٹ میں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے باہر نجات عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے یہ الفاظ جو آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھ رہے تھے، کوئی دعائیہ الفاظ نہیں ہیں، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، یہ دعائیہ الفاظ نہیں ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بات حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے ہیں، کوئی دعا نہیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما۔ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر ضرورت سے آپ پاک ہیں، اس میں بھی دعا کا کوئی جملہ نہیں، دعائیہ جملہ کوئی نہیں، سبحانک، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ ہر عیب سے بھی پاک ہے، اللہ ہر ضرورت سے بھی پاک ہے۔ تو لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعائیہ کلمہ نہیں ہے۔ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر ضرورت سے پاک ہیں، یہ بھی کوئی دعائیہ کلمہ نہیں، اللہ کی تسبیح ہے۔ انی کنت من الظالمین، حقیقت یہ ہے کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، یہ بھی کوئی دعائیہ کلمہ نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنی رہائی کے لیے کوئی دعا مانگی، اللہ کی تسبیح ان الفاظ میں بیان کی، اور اس تسبیح میں بھی ایک لفظ ہے سبحانک، اس سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین۔ دعا کے کوئی الفاظ نہیں، لیکن جو
دعا کی حقیقت ہے وہ اسی میں موجود ہے. دعا کی حقیقت کیا ہے؟ جس سے کچھ مانگنا ہے اس کی تعریف بیان کیجیے، اس کے مقام، اس کے مرتبے کا اعتراف کیجیے. ضروری نہیں کہ آپ اپنی پریشانی لفظوں میں بیان ہی کریں. اللہ زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام پریشانی کا اظہار ہو، اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں جو مغز ہے وہ اس میں موجود ہے. اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کی جو شان ہے، بلند شان ہے، علو شان، اس کا اقرار اور اعتراف. لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک، یہ آپ کی تعریف ہے. آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر ضرورت سے پاک ہیں، اور اپنی تقصیر کا اعتراف انی کنت من الظالمین. یہ دعا کا مغز ہے، یہ دعا کی حقیقت ہے. اللہ نے نواز دیا. اللہ اس تسبیح کے تعلق سے یہاں یہ بیان دے رہے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے برپا ہونے تک یونس اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہاں مفسرین میں سے بعض حضرات کا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد طول ہے. لیکن ضرورت کیا ہے جب قرآن کے اتنے صریح میں یبعثون، قیامت کے برپا ہونے تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے. قرآن کے اتنے صریح الفاظ کی موجودگی میں تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر کی جگہ کی حفاظت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر نبیوں کے جسموں کو حرام قرار دے دیا ہے. یہ مٹی نبی کے اجساد کو، نبی کے جسموں کو کھا نہیں سکتی. یہ مٹی نبی کے جسم کے وجود کو اور جسم کے تانے بانوں کو بکھیر نہیں سکتی. اللہ کا نظام ہے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جب انتقال ہوا، کتنے طویل عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور جب آپ مصر سے چلے ہیں تو پھر آپ کو وہ بات یاد آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان کے جسم مبارک کو مصر سے نکال کر ان کے آباء و اجداد کے قدموں میں کنعان میں دفن کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قوم بنو اسرائیل کو لے کر کے چلے ہیں تو راستہ بھول گئے. ایک طویل واقعہ ہے. غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑھیا کے ذریعے سے جب اس قبر کی نشاندہی آپ کو معلوم ہوئی تو آپ نے وہ قبر کھودی. حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک من وعن بعین ہی موجود تھا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو انبیاء اور رسل کے جو اجساد ہوتے ہیں، ان کے جو جسم ہوتے ہیں، قبروں میں محفوظ رہتے ہیں. مٹی ان کے جسم کے تانے بانے نہیں بکھیر سکتی. حضرت یونس علیہ السلام اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، اور ان کی زندگی جو اللہ نے متعین کی وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی پوری ہوتی، اور مچھلی کے پیٹ میں ہی آپ کو موت آتی جو ہر انسان کے لیے مقدر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب آپ کی وفات ہوتی تو وہی مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے قبر بن جاتا، اور اللہ اپنے نبی کی قبر کی بھی حفاظت کرتا ہے. اس مچھلی کے تانے بانے نہیں بکھرتے. مچھلی پر بھی موت آتی لیکن مچھلی کا پورا وجود اللہ باقی رکھتا، کیونکہ اس کے اندر اس کے نبی کا جسم موجود ہے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے بطن میں، اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں اس دن تک ٹھہرے رہتے جس دن قیامت برپا ہو. اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلتے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلتے. وہی آپ کی قبر اللہ اپنے نبی کے وجود اور ان کے جسد خاکی اور ان کے جسم مطہر کی حفاظت کے لیے اس مچھلی کو قبر کی شکل دے کر اس پوری مچھلی کے اللہ باڈی محفوظ رکھتا. موت تو مچھلی پر بھی آتی لیکن اس کا جسم باقی رہتا. موت حضرت یونس علیہ السلام پر بھی آتی، وہ تو ہر ایک کے لیے متعین ہے. تو قرآن نے وعدہ کیا کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے برپا ہونے تک ٹھہرے رہتے.
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی تسبیح کی برکت سے باہر نکالا، اور پھر وہ ان کی جو دعوتی سرگرمیاں تھیں اس میں وہ مصروف عمل ہو گئے۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں خلاصہ تراویح کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔